اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں تقوی اور اس کی اقسام بیان کی جائیں گی۔ عرف عام میں تقوی پرہیزگاری، کثرت عبادت و ریاضت، اوامر و نواہی پر کاربندی، خواہشات نفس کو شریعت کے تابع کر دینے سے عبارت ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان اس کام سے پرہیز کرے جس سے اس کا رب ناراض ہو، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب بنے متقی وہاں کبھی نہ پٹکے۔ عربی لغت میں نفس کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھنا جو اس کو نقصان دے تقوی کہلاتا ہے۔ چنانچہ مرد مومن کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز اس کے مالک و خالق اور محبوب حقیقی کی ناراضگی اور درشتی ہے، لہذا وہ مقدور بھر کوشش کرتا ہے کہ اس سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو اللہ جل مجدہ کی ناراضگی کا سبب بنے، بلکہ اسے ہمہ وقت ایسے امور کی انجام دہی کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے جو اس کے محبوب کی التفات و عنایات کریمانہ کا موجب اور اس کی رضا کے حصول کا سبب ہوں۔ چنانچہ بندہ مومن جب تقوی کے جملہ تقاضے پورے کر لے تو اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور رضا الہی کا یہی حصول انسان کی سب سے بڑی کامیابی اور بندگی کا سب سے بہتر محاصل ہے۔ قرآن و احادیث کے مطالعے سے یہ حقیقت بآسانی مترشح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا مقصود و مدعا ہی دولت تقوی کا حصول بیان فرمایا ہے، جیسا کہ روزے کی غرض و غایت بیان فرماتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 کا ہم نے ترجمہ پیش کیا۔ دراصل تقوی ہی مومن کی معراج اور اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام نے اپنی ساری زندگیاں اس کے حصول میں کھپا دی، اور جب کسی کی زندگی اللہ کی رضا میں کھپ جائے اور ختم ہو جائے تو وہی دنیاوی و اخروی نعمت ہائے الہی کا حقدار ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کا یہ ثمر ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے، سورۃ الزمر آیت نمبر 34: ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے۔ لہذا قرآن نے متعدد مقامات پر مختلف انداز سے تقوی کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 102: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے۔ تقوی کے ان تمہیدی تعارف کے بعد ہم بقیہ تحقیقی و علمی اور تفسیری نوعیت کی وضاحت سے عمداً اعراض کرتے ہوئے موقع کی مناسبت کی بنا پر چند بنیادی چیزوں کا ذکر بڑے سادے اور عام فہم انداز میں کر رہے ہیں، کیونکہ ان تربیتی مجالس میں مقصود عقلوں سے زیادہ دلوں سے خطاب ہے، جبکہ استدلال و استخراج کا نظم اور منطقی و کلامی اور علمی تحقیقی مباحث عقل کے گورکھ دھندے ہیں جو ہر بات پر دلیل طلب کرتی ہے، جبکہ دلوں کو ان چیزوں سے اتنا سروکار نہیں، کیونکہ دلوں کے اطمینان کا اپنا معیار ہے۔ ضروری نہیں کہ عقل کو مطمئن کرنے والے دلائل سے اطمینان قلب بھی میسر آ جائے۔ اسی لیے صوفیاء و عرفاء نے دلوں کے روحانی تسکین و اطمینان کے لیے صرف ایک نسخہ تجویز فرمایا ہے، اور وہ ہے عشق۔
عقل کے ذریعے حاصل ہونے والے علم سے کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں حتمیت و خطیت پیدا ہی نہیں ہوتی، بلکہ عقل ہر لمحہ کیوں اور کیسے کے جواب میں سرگرداں رہتی ہے۔ حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بحیثیت ایک فلسفی ذاتی تجربے کی روشنی میں عقل کی موشگافیوں سے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب، لہذا صاحب دل لوگ ہمیشہ علم کے مقابلے میں عشق کو اطمینان قلب کا ذریعہ سمجھتے رہے ہیں۔ ان کو علمی تحقیقات و تفصیلات سے بڑھ کر محبوب کے ذکر سے تسکین قلب کا سامان ملتا ہے، اور یار کی بات کوئی علمی نظم اور ربط کی متقاضی نہیں ہوتی، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ محبوب کی بات ہوتی رہے اور دل کی بات بنتی رہے، کیونکہ دل کی بات بنتی ہی تب ہے جب محبوب کی بات ہو۔ خوف الہی اور تقوی کا حق تب ادا ہوتا ہے جب انسانی جسم کا ہر عضو اللہ کے خوف کا حال حاصل کر لے، یعنی انسان کی زبان میں اللہ کا خوف ہو، دل و نگاہ بھی خوف الہی میں ہو، ہاتھ پاؤں کی حرکات و سکنات سے بھی خشیت یزدی ٹپک رہی ہو، انسانی پیٹ میں بھی اللہ کا ڈر سما جائے، حتیٰ کہ پورے جسم کی محنت میں اللہ کا خوف مضمر ہو، پھر کہیں جا کر انسان اس آیت قرآنی اتقوا اللہ حق تقاتہ کا مصداق بنتا ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہم ساری زندگی حق تقوی کی ادائیگی میں ختم کر دیں اور محنت و مجاہدے میں اپنے آپ کو مٹا دیں، پھر بھی تقوی کے تقاضے کما حقہ پورے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ملکوتی مخلوق میں ملائکہ کی کثیر تعداد بارگاہ الہی میں لاکھوں کروڑوں برسوں سے رکوع و سجود اور قیام میں مصروف عبادت ہے، اور قیامت تک اسی کیفیت میں رہیں گی، اور جب بھی وہ اللہ کی بارگاہ عزی شان میں سر اٹھائیں گے تو عرض کریں گے، اے اللہ ہم تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکے۔ یعنی جب سے یہ کائنات خلت وجود میں آئی ہے، اس وقت سے لے کر جب تک رہے گی، انہوں نے اللہ کی بندگی کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بشری حاجات سے مبرہ اور پاک ہیں۔ لیکن ساری زندگی بندگی میں بسر کرنے کے بعد جب سر اٹھائیں گے تو یہی عرض کرتے ہوں گے کہ اے اللہ ہم ابھی تک تیری بندگی کا کما حقہ نہیں کر سکے۔ ازل تا ابد عبادت گزار ملائکہ کا یہ حال ہے تو ہم جیسے خلیل العمر گناہگار انسان یہ تصور کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم تقوی اور بندگی کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ یہ محض اللہ کا فضل و احسان ہے کہ وہ اپنے بعض بندوں کو متقین اور محسنین کے زمرے میں شامل کر لیتا ہے، اور حضور ختم المرتبت علیہ السلام کے سبب انہیں اپنی نوازشات کریمانہ کا مستحق سمجھتا ہے۔ تابندہ ہونے کے اعتبار سے تاہم بندہ ہونے کے اعتبار سے ہماری بندگی کا ادنا اور بالکل بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم فرائض کی حتی المقدور پابندی کریں۔ معروف متقی بزرگ اور نامور فقیہ شیخ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق تقوی یعنی خوف الہی کی 7 بنیادی اقسام ہیں۔ ہم بالترتیب ان اقسام کی مختصراً وضاحت کریں گے۔ نمبر 1، زبان کا تقوی۔ زبان کا کم از کم تقوی یہ ہے کہ ہماری زبان پر کوئی ایسا کلمہ نہ آئے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ زبان سے صادر ہونے والے کلمات 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر انسان حق و صداقت پر مبنی کلمات ادا کرتا رہے اور اس کی پابندی کرے تو وہ زبان سے صادر ہونے والے گناہوں سے محفوظ رہے گا۔
ورنہ بہت سی برائیاں ایسی ہیں جن کا سبب انسان کی زبان ہے، مثلا چغلی، بد کلامی، جھوٹ، غیبت وغیرہ، سب کا مصدر انسان کی زبان ہے۔ مثلا غیبت کو لیجئے، غیبت یہ ہے کہ کسی شخص میں کوئی ایسی برائی یا عیب ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہے جسے اگر اس کے سامنے ذکر کیا جاتا تو اس کو وہ ناپسند کرتا، اور کوئی دوسرا شخص اس کی عدم موجودگی میں کسی اور کے سامنے ان عیوب کا اس لیے ذکر کرے کہ یہ بھی فلاں کو میری طرح حقیر سمجھے، تاکہ اس شخص کی تذلیل و تہذیب ہو سکے یا لوگوں کے سامنے وہ بے نقاب ہو، اس کے عیوب و نقائص کا چرچا ہو، تو یہ اس کی غیبت ہے، اور اس کا مرتکب اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا مغضوب اور گناہگار ہے کہ قرآن حکیم ایسے شخص کو اپنے مرے ہوئے حقیقی بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف سمجھتا ہے۔ اور کسی کی برائی کی سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، اور کسی کی برائی کی کھوج میں نہ لگے رہا کرو، اور نہ ایک دوسرے کو اس کے پیٹھ پیچھے برا کہا کرو۔ کیا تم میں کسی کو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو اس کو تو یقیناً تم بہت ناگوار سمجھتے ہو، پس غیبت کو ایسا ہی سمجھو، اس سے بچتے رہیں اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جس طرح اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا انسان طبعاً ناپسند کرتا ہے، بلکہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتا، قرآن کا مدعا یہ ہے کہ غیبت کے ارتکاب سے بھی اتنی ہی ناپسندیدگی کا رویہ اختیار کیا جائے۔ لہذا تقوی کی ابتدائی شرائط زبان کو غیبت، چغلی اور گالی گلوچ سے محفوظ رکھنا ہے۔ غیبت کے بعد زبان سے ہر اس بات کی ممانعت کی گئی جس سے اخلاقی قدریں متاثر ہوں۔ ان میں بد کلامی، جھوٹ، دل آزاری کی گفتگو کے علاوہ ازروئے مذاق، آپس میں فحش اور لچر گفتگو کرنا، گالی گلوچ اور جھوٹ بولنا بھی لغویات زبان میں شامل ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ مومنین و متقین کی علامات بیان فرماتے ہیں۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، اور جو بیکار و بیہودہ باتوں پر ذرا دھیان نہیں کرتے، ان سے منہ موڑے کنارہ کش رہتے ہیں۔ غلاظت کو جس طرح بھی چھوئیں گے اس سے طہارت میں نقص پیدا ہوگا، اسی طرح بد کلامی فی نفس غلاظت اور ناپاک چیز ہے، جو زبان کی طہارت سے پاکیزگی کو ختم کر دیتی ہے، خواہ کسی صورت میں بھی ہو۔ تقوی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم خواہ کاروبار میں گاہکوں کو ڈیل کریں یا بچوں سے روزمرہ گفتگو، خواہ نجی معاملات ہوں یا سیاسی و دینی مسائل، دوستوں سے مخاطب ہوں یا دشمنوں سے ہم کلام، ہر صورت میں زبان کی حفاظت کریں، کہیں زبان پر ایسا کلمہ نہ آ جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو، اور نہ زبان تقوی سے محروم ہو جائے، ورنہ زبان تقوی سے محروم ہو جائے گی۔ ان تمام صورتحال سے بخوبی واضح ہو گیا ہے کہ ہماری گفتگو میں تاثیر کیوں نہیں۔ ہم شب و روز دعائیں مانگتے ہیں مگر ان میں اثر نہیں، ہم نالہ و فریاد کرتے ہیں مگر ہماری آہیں نارسا، حالانکہ ہم ذکر الہی بھی کرتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، سب نیک کام کرتے ہیں، اور اسی امید پر یہ توقع بھی کرتے ہیں کہ ہماری بات میں اتنی تاثیر ہونی چاہیے کہ جو بات منہ سے نکلے وہی ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم زبان کی ان آفتوں سے لاپرواہی برتتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری زبانیں تقوی کے نور سے محروم ہو جاتی ہیں۔ ہم روزمرہ کی گفتگو میں اپنی زبانوں کو اتنا غلیظ کر دیتے ہیں کہ ان سے پھر برکات و روحانی فیوزات کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ کسی بزرگ کا مشہور واقعہ ہے جس کے بیان کا مقصد یہاں یہ جاننا ہے کہ اللہ کے مقرب اور متقی بندے جنہیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے
کس قدر زبان کے معاملے میں محتاط ہوتے ہیں۔ ان کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور درخواست کی کہ حضرت میرا یہ بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے، اس کو نصیحت فرمائیں کہ یہ میٹھا کھانا چھوڑ دے۔ انہوں نے فرمایا مائی اس بچے کو کل لے آنا۔ دوسرے دن وہ عورت حسب ارشاد بچے کو لے کر پھر حاضر ہوئی۔ بزرگ نے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا میٹھا نہ کھایا کرو، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اب اس عورت سے نہ رہا گیا، اس نے تعجب اور شکوے سے ملے جلے جذبات کے تحت ان سے پوچھا اگر اتنی سی بات تھی کل ہی کہہ دیتے، آج دوبارہ بلانے میں کیا حکمت تھی؟ انہوں نے خاتون سے فرمایا کہ کل میں خود میٹھا کھا کر آیا تھا، جو کام میں خود کر کے آؤں دوسروں کو اسی زبان سے اس سے بچنے کی تلقین کس طرح کروں؟ تو نے اس بچے کو نصیحت کرنے کا کہہ کر مجھے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ اس کو میٹھے سے منع کرنے کے لیے مجھے پہلے خود زندگی بھر کے لیے میٹھا کھانے سے اجتناب کرنا پڑا۔ آج چونکہ میں نے خود ہمیشہ کے لیے اس کو ترک کر دیا ہے، لہٰذا آج ہی اس کو نصیحت کر رہا ہوں۔ اس واقعے کی روشنی میں ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اپنی زبان کے استعمال میں کتنی احتیاط برتتے ہیں۔ ہم جس دین کی صبح و شام تلقین اور تبلیغ کرتے ہیں، کیا اس کی تعلیمات کو پہلے اپنے من میں اتارنے کی کوشش بھی کی ہے؟ صبح سے شام تک ہم زبان کو جس طرح بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اگر ہم ایک دن کی گفتگو کو ریکارڈ کر کے رات کو تنہائی میں بیٹھ کر سن لیں اور اسے اپنے عمل کے آئینے میں رکھ کر غور کریں تو ہمیں اپنے قول اور عمل کے تضاد کا شاید کچھ علم ہو سکے۔ آج مبلغین و واعظین گھنٹوں حلال و حرام کے مسائل، تقوی کی تلقین، عذاب و ثواب کے موجبات پر لچھے دار تقریریں کر کے جب خلوت قدوں میں جاتے ہیں تو الا ماشاء اللہ شاید ہی ان باتوں میں سے کوئی ان کے عمل میں راسخ ہو، ورنہ سب زبانی کارکردگی کا اظہار ہوتا ہے۔ ان حالات میں پھر ہم یہ گلہ کرتے ہیں کہ زبان کا اثر باقی نہیں رہا، صاحبو یہ اثرات لوٹ سکتے ہیں، بس زبان کا تقوی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر اس طرف توجہ دیں تو اللہ کے ان متقی بندوں کا حال بھی نصیب ہو سکتا ہے جن کے ارادوں کو اللہ تعالیٰ اپنی تقدیریں بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، دل کا تقوی۔ دل کا تقوی یہ ہے کہ انسان دل میں بھی اللہ کا خوف رکھے۔ حضرت ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دل کا کم از کم تقوی یہ ہے کہ انسان دل میں کسی کے لیے حسد نہ رکھے۔ اسی طرح دل کو تکبر، بغض، عناد، کینہ اور انتقام کی آرزو جیسی چیزوں سے بھی منزہ اور مبرہ رکھے، کیونکہ یہ سب ناپاک خصلتیں اور اخلاقی رذائل ہیں۔ حسد کو بطور خاص ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس خطرناک مرض سے ہمارا دل صاف ہو جائے تو سمجھ لیں ہمارے دلوں سے بدی کا پودا جڑوں سے اکھڑ گیا۔ جب تک ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے نفرت اور حسد کا جذبہ رکھیں گے، ہمارے دلوں میں عبادتیں، ریاضتیں، توبہ و استغفار اور اسی طرح دوسرے اعمال صالحہ کے انبار بھی تقوی پیدا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ تمام اخلاقی رذائل انسان کی روح کو مردہ بنا دیتے ہیں۔ جب تک روح کو ان خصائل بد سے صاف نہ کیا جائے، تقوی کا پودا دل کی زمین پر نمو پا ہی نہیں سکتا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز روزے کو بھی پابند ہیں، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقات، خیرات
بھی کرتے ہیں، تسبیح و استغفار بھی پڑھتے ہیں۔ الغرض جملہ عبادتیں، ریاضتیں اور اعمال صالحہ سر انجام دینے کے بعد انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے تو کئی سالوں سے ایک نماز بھی قضا نہیں کی، میں تو تہجد بھی باقاعدگی سے پڑھتا ہوں۔ چنانچہ اس کی نگاہوں میں بزم خویش اعمال صالحہ اور حسنات کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، اور اسے ان نیکیوں کی انجام دہی کے سہارے اللہ کی رحمت سے امید بھی واسع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے دل کی دولت سے خالی ہے، اس میں اللہ کے بندوں کے لیے حسد و بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے، تو اس کے یہ تمام نیکیوں کے ڈھیر اور عمل صالحہ، تسبیحات و استغفار کے انبار اور حج و زکوٰۃ وغیرہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طرح خشک لکڑی آگ میں جل کر راکھ بن جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف اس پر گواہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح برباد کرتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ بعض اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ تشریح بیان فرماتے ہیں کہ حسد عبادتوں اور ریاضتوں کے ذخیرے کو اسی طرح جلا دیتا ہے جس طرح ماچس کی ایک تیلی ہزاروں من روئی کے ڈھیر چند لمحوں میں ختم کر دیتی ہے۔ دلوں کے تقوی کے لیے حسن نیت، حسن خلق اور اخلاص کا ہونا ضروری ہے، جو کہ حسد و بغض اور تنگ نظری کو ختم کیے بغیر قطعاً بیدار نہیں ہو سکتے۔ اگر دل ہی پاک نہ ہو تو باقی جسم کیوں کر پاک ہو سکتا ہے۔ دلوں کا تقوی اس لیے بھی انسانی سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ دل پورے جسم کے جملہ نظام کا مرکز ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو تمام جسم درست، اور اگر اس میں فساد پیدا ہو جائے تو تمام جسم میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور خبردار رہو، یہ ٹکڑا دل ہے۔ تقویٰ دراصل دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جس سے انسان کے اندر از خود نیکی کا جذبہ اور رذائل اخلاق سے اجتناب کی ترغیب پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایسا نور ہے جس کا مصدر یہی دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو کئی مقام پر واضح فرمایا۔ مثلا سورۃ الحج آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کا ادب و احترام کرتا ہے تو یہ تعظیم اس وجہ سے ہے کہ دلوں میں تقویٰ ہے، یعنی یہ اس کے قلب کی پاکی کی بات ہے۔ اسی طرح قربانی کے فلسفے کے ضمن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں، اللہ کو تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے مگر اس کو تمہارا دلی اخلاص پہنچتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار کی تعظیم و تکریم سکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الحجرات آیت نمبر 3 میں، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں اور دبی آواز سے بولتے ہیں، وہی لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے آزما لیا اور منتخب کر لیا ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور عظیم اجر ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات زور دے کر واضح فرمائی ہے کہ اصل تقویٰ دل کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو چنتا ہے اور اس پر کرم و احسان کرتا ہے تو اس کے دل کو تقویٰ عطا کر دیتا ہے، اس کو نوافل، تسبیحات وغیرہ کی ادائیگی کی توفیق دیتا ہے، اگرچہ یہ بھی توفیق الہی سے ہے، مگر جب دل تقوی کے نور سے آراستہ ہوں گے تو اس حالت میں پڑھے گئے 2 نوافل اس حالت کے بغیر پڑھے گئے 2 لاکھ نوافل سے بہتر ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خلوص کے ساتھ کوئی شخص اگر ایک رائی کے برابر خرچ کرے گا، اس کا وہ انفاق اجر کے اعتبار سے احد پہاڑ سے بڑھ کر ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ عمل اپنی کمیت اور مقدار، یعنی کوانٹیٹی میں رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، مگر اجر و ثواب اور برکت کے لحاظ سے احد کے پہاڑ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح مقدار میں بظاہر 2 نوافل ہوتے ہیں، مگر اجر و ثواب میں لاکھوں نوافل سے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ان میں حسن نیت، حسن اخلاق اور دلی تقوی شامل ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کو عبادتوں اور ریاضتوں کے ڈھیر نہیں بلکہ دل کا تقوی زیادہ عزیز ہے، اور تقوی کی حالت میں تھوڑا عمل بھی زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اعمال صالحہ کی کثرت، مقدار یعنی کوانٹیٹی نہیں چاہتا، بلکہ نوعیت، کوالٹی کو مد نظر رکھتا ہے۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھنے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء کے بعد جو مقام و مرتبہ عند اللہ نصیب ہوا ہے، اس کی عظمت و علو شان کا مقابلہ قیامت تک کرنا ناممکن ہے۔ یعنی بحالت ایمان ایک مرتبہ بھی جس خوش قسمت نے رخ انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور اس کے بعد وہ اس ایمان پر قائم رہا، تو بعد کے قطب، غوث اور اولیاء اکرام جتنا بلند مرتبہ بھی حاصل کر لیں، وہ اس صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت عبادت، ریاضت، نوافل، تسبیحات، تلاوت قرآن، شب بیداریاں، روزے اور صدقات، خیرات کی کثرت اگر وجہ فضیلت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہزاروں اولیاء حضور کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاتے، لیکن 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنے والے بھی اس ادنا درجے کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، جو دور دراز دیہات میں رہتا تھا اور سوائے پنجگانہ نماز کے اور کچھ بھی نہیں کرتا تھا، فقط کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے 2 میٹھے بول سن لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ، صحبت پاک اور تربیت کا سارا فیض اس نقطے پر مرکوز تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلوں کا تقوی حاصل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تلقین نہیں کی جاتی تھی کہ وہ ساری رات نوافل پڑھتے رہیں، دن کو روزہ رکھا کریں، بلکہ وہ کاروبار بھی کرتے تھے، شادی بیاہ بھی کرتے تھے، بازاروں میں چھوٹی موٹی مختلف چیزوں کی دکانیں بھی تھیں، کوئی مزدوری کرتا تھا، کوئی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرتا، کوئی بکریاں چراتا، کوئی اصلاح بناتا، کوئی سفر تجارت میں شام، یمن اور کئی دوسرے ممالک میں جاتا، کوئی جہاد پر جاتا۔ غرض یہ کہ ہر شعبے حیات میں وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرپور شریک رہے اور ساتھ ساتھ اپنی بساط کے مطابق عبادت اور ریاضت کا سلسلہ بھی شروع رکھا، مگر تھوڑا عمل کر کے بھی وہ بازی لے گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس نے انہیں تقوی کی دولت سے نوازا تھا۔ ان کا دل اس قدر صاف شفاف کر دیا تھا کہ ان کے تھوڑے سے عمل کا بھی ہمارے جیسوں کے کروڑوں اعمال صالحہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی تربیت تصوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور یہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقت تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سامعین، اس کا تسلسل ہم انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں کریں گے۔ آج کی نشست کو ہم یہیں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان رب